اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام اصحاب پر۔ آئیے اب بات کریں گے رنج و غم کے آداب کے تعلق سے۔ مصائب کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیجیے، کبھی ہمت نہ ہاریے، اور رنج و غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دیجیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکلیف، آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور مامون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور صبر و ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا، خدا کا کوئی حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ مومن کو ایسا روحانی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے، اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ خدا کا ارشاد ہے اور حدیث بھی ہے، الحدید کے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جس کے معنی ہیں جو مصائب بھی روئے زمین میں آتے ہیں اور جو آفتیں بھی ہم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی، محفوظ اور طے شدہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے تاکہ ہم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے سانحے کو بھی قضا و قدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا۔ وہ ہر معاملے میں نسبت اپنے مہربان خدا کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ جما لیتا ہے، اور صبر و شکر کر کے ہر شر میں سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، یہ مومن کا معاملہ بھی خوب ہی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ جب رنج و غم کی کوئی خبر سنیں، یا کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے، یا کسی ناگہانی مصیبت میں خدا نخواستہ گرفتار ہو جائیں تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے۔ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب خدا ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہم ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی ہیں،
اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے خیر کے پیش نظر کرتا ہے۔ وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے۔ خدا کا ارشاد ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 57 کے درمیان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جس کے معنی ہے اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطرہ، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے تو خدا اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور خدا جب کسی کے گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی رہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس کی آزمائش میں خدا سے ناراض ہو خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور تیرا ذکر کیا۔ تو خدا ان سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد، شکر کا گھر رکھو۔ اور کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے، البتہ اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ غم اور اندوہ کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے، اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ایک اور مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا،
اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ایک اور حدیث ترمذی کی ہے، غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور جو شریعت کے خلاف ہو۔ دھاڑے مار مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، چیخنا چلانا اور ماتم میں سر سینہ پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص گریبان پھاڑتا، گالوں پر تماچے مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا اور چلاتا اور بین کرتا ہے وہ میری امت میں نہیں۔ ایک اور بخاری کی حدیث ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگیں اور ماتم کرنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے، مگر وہ باز نہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا۔ پھر بھی وہ نہ مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں خاک بھر دو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی سختی سے ڈانٹا کہ اسی وقت بھاگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ نہ لے جائے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہار غم میں اپنی چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتا پہنے رہتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، جاہلیت کی رسم اختیار کر رہے ہو؟ میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی دعا کروں تمہاری صورتیں ہی مسخ ہو جائیں۔ لوگوں نے اسی وقت اپنی اپنی چادریں اوڑھ لیں اور پھر کبھی ایسا نہ کیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک اور بخاری مسلم کی حدیث سے ہے، مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ بیماری کو برا بھلا نہ کہیے اور نہ حرف شکایت زبان پر لائیے، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجیے اور اجر آخرت کی تمنا کیجیے۔ بیماری جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ ایک اور مسلم کی حدیث ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کانپتے دیکھ کر پوچھا، اے ام صائب یا مسیب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگیں، مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اس کو خدا سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبے کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بولے، تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھائیے۔ کہا، دیکھو، یہ جو عورت ہے یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ہوش میں نہیں رہتی، یا رسول اللہ میرے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو خدا تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ خدا تمہیں اچھا کر دے گا۔ یہ سن کر وہ خاتون بولی، یا رسول اللہ، میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجیے کہ میں اس حالت میں حفاظت سے رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام رفس کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ ایک اور ترمذی کی حدیث ہے،
کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیے۔ عزیزوں کی موت پر غم زدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی اور بناؤ سنگھار کرے۔ حضرت زینب بنت حبش کے بھائی کا انتقال ہوا تو چوتھے روز تعزیت کے لیے کچھ خواتین پہنچی۔ انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا، مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ رنج و غم اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ جب حضرت حمنہ بنت حبش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا، اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبر کرو۔ انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنے ماموں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبر کرو۔ انہوں نے پھر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دعا پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا بیمار تھا، وہ بچے کو اسی حالت میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ بیگم ابو طلحہ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شام کو اپنے کام سے واپس گھر آئے تو بیوی سے پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ بولیں، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا لائے۔ انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو نیک بیوی نے حکیمانہ انداز میں پوچھا، اگر کوئی کسی کو عاریتاً کوئی چیز دے دے اور پھر واپس مانگے تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو صابرہ بیوی نے کہا، اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجیے۔ راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجیے اور اس راہ میں جو دکھ پہنچے ان پر رنجیدہ ہونے کے بجائے مسرت محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے اپنی راہ میں قربانی قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار پڑیں۔ حضرت ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ماں نے ان سے کہا، بیٹے، دل میں یہ آرزو ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں خدا مجھے زندہ رکھے، یا تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ خدا کا کرنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زندگی ہی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حجاج نے ان کو سولی پر لٹکایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ضعیف ہو چکی تھی، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی یہ حیرت انگیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنے جگر گوشے کی لاش کو دیکھ کر رونے کے بجائے حجاج سے خطاب کرتے ہوئے بولیں، اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے۔ دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کیجیے اور ان کا غم غلط کرنے میں ہر طرح کا تعاون کیجیے۔ ایک اور حدیث مسلم سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں کہ اگر
اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ابو داؤد کی ہے، حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج وہ فور غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ ایک اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اوڑھائی جائے گی۔ ایک اور ترمذی کی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا۔ ایک اور بخاری کی حدیث سے ہے، اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو ایک خیرات بھر ثواب ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کو 2 خیرات کے ملیں گے۔ کسی نے پوچھا 2 خیرات کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر۔ مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں خدا کی طرف رجوع کیجیے اور نماز پڑھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دعا کیجیے۔ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جس کے معنی ہے مومنوں مصائب اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہنا، رنجیدہ ہونا فطری بات ہے، البتہ دھاڑے مار مار کر زور زور سے رونے سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی، ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ ایک اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے، سبحان اللہ العظیم، پاک و برتر ہے عظمت والا خدا، اور جب زیادہ گریہ و راضی گریہوزاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے، یا حیو یا قیوم۔ رنج و غم کی شدت، مصائب کے نزول اور پریشانی و اضطراب میں یہ دعا پڑھیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے جو دعا کی تھی وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کے معنی ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب و پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا ہوں۔ پس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہے، خدا اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کرتے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، عرش بزرگ کا مالک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ ولا
ملجا من اللہ الا الیہ۔ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رنج و غم سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے احمد کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو بھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے، خدا تعالیٰ اس کے رنج و غم کو ضرور خوشی اور مسرت میں تبدیل فرما دیں گے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ مصائب و آلام اس طرح گھیر لیں کہ زندگی دشوار ہو جائے اور رنج و غم ایسی ہیبت ناک شکل اختیار کر لیں کہ آپ کو زندگی وبال معلوم ہونے لگے، تب بھی کبھی موت کی تمنا نہ کیجیے اور نہ کبھی اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاک کرنے کی شرمناک حرکت کا تصور کیجیے۔ یہ بزدلی بھی ہے اور بدترین قسم کی خیانت اور معصیت بھی۔ ایسے اضطراب اور بے چینی میں برابر خدا سے یہ دعا کرتے رہیے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، جس کے معنی ہیں، خدایا جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ جب کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث بھی ہے، جس نے بھی کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا مانگی، انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جس کے معنی ہے، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس میں تم مبتلا ہو، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رنج و غم کے حالت میں بھی صبر کی تلقین کرنے کو کہا ہے۔ آئیے آج بات کریں گے خوف و ہراس کے آداب کے تعلق سے۔ اعدائے دین کے قتل و غارت گیری، ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کی ہیبت ہو یا قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف ہو، ہر حال میں مومنانہ بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کی کھوج لگائیے اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی حقیقی تدبیروں پر اپنی ساری قوتیں مرکوز کر دیجیے۔ قرآن پاک میں ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، جس کے معنی ہیں، اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، اور خدا تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، اور قرآن پاک ہی نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جس کے معنی ہیں، اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کے معنی ہیں پلٹنا، رجوع ہونا۔ گناہوں کی ہیبت ناک دلدل میں پھنسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خدا کی طرف پھر جذبہ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشک ہائے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر خدا سے عہد وفا استوار کرتی ہے، تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی توبہ و استغفار ہر طرح کے فتنے و فساد اور خوف و ہیبت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے۔
اعدائے دین کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گھبرا کر بے ہمتی دکھانے اور بے رحموں سے رحم کی بھیک مانگنے کی ذلت سے کبھی اپنی زندگی کو داغدار نہ کیجیے، بلکہ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے کمر ہمت باندھیے جس کی وجہ سے آپ میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے اور اعدائے دین کو آپ پر ستم ڈھانے اور آپ کو ہڑپ کرنے کی جرات پیدا ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہیں بتائی ہیں، پہلی دنیا کی محبت، دوسرا موت سے نفرت۔ یہ عزم کیجیے کہ آپ نہ صرف اپنے سینے سے بلکہ ملت کے سینے سے ان روگوں کو دور کر کے ہی دم لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے اور تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا، اس وجہ سے کہ پہلا دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور دوسرا موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ نفس پرستی، عیاشی، عورتوں کی سربراہی اور معاصی سے اپنے معاشرے کو پاک کیجیے اور اپنے اجتماعیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اجتماعی قوت کے ذریعے فتنہ و فساد کو مٹانے اور ملت میں شجاعت، زندگی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہارے حکمراں اچھے لوگ ہوں اور تمہارے خوشحال لوگ سخی اور فیاض ہوں اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشوروں سے طے پاتے ہوں تو یقیناً تمہارے لیے زمین کی پشت پر زندگی زمین کی گود میں موت سے بہتر ہے، اور جب تمہارے امراء اور حکمران بد کردار لوگ ہوں اور تمہارے معاشرے کے مالدار زر پرست اور بخیل ہوں تو تمہارے معاملات تمہاری بیگمات کے ہاتھوں میں ہوں تو پھر تمہارے لیے زمین کی گود یعنی موت زمین کی پشت یعنی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ حالات کیسے بھی لرزہ خیز ہوں، حق کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے۔ حق کی حمایت میں جان دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بے دینی اور بے غیرتی کی زندگی گزارے۔ سخت سے سخت آزمائش اور شدید سے شدید خوف کی حالت میں بھی حق کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے۔ کوئی موت سے ڈرائے تو مسکرا دیجیے اور شہادت کا موقع آئے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی چکی گردش میں ہے، تو جدھر قرآن کا رخ ہو اسی طرف تم بھی گھوم جاؤ۔ ہوشیار رہو، قرآن اور اقتدار عنقریب الگ الگ ہو جائیں گے۔ خبردار، تم قرآن کو نہ چھوڑنا۔ آئندہ ایسے حکمراں ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے اور تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ صحابی نے کہا، تو پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، وہی کرو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا۔ وہ لوگ آروں سے چیرے گئے، سولیوں پر لٹکائے گئے۔ خدا کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ آدمی خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے۔
ان اجتماعی امراض کے خلاف برابر جہاد کرتے رہیے جن کے نتیجے میں سوسائٹی پر خوف و دہشت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، افلاس، قحط، خونریزی عام ہو جاتی ہے اور دشمنوں کے ظالمانہ تسلط میں قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے گا، خدا اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بٹھا دے گا، اور جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہو جائے گی وہ فنا کے گھاٹ اتر رہے گا۔ جس سوسائٹی میں ناپ تول میں بد دیانتی کا رواج ہو جائے گا وہ ضرور فاقے کی شکار ہوگی، اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازماً خون ریزی عام ہوگی۔ جو قوم بھی بد عہدی کرے گی اس پر بہرحال دشمن کا تسلط ہو کر رہے گا۔ یہ حدیث مشکوٰۃ سے بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی، خدایا ہم ان دشمنوں کے مقابلے میں تجھ ہی اپنی سر پر سپرد کرتے ہیں اور ان کے شر و فساد سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتے ہیں، اور جب دشمن کے نعرے میں پھنسے ہوئے ہوں تو یہ دعا پڑھیے، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، یہ جس کے معنی ہیں خدایا تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور خوف و ہراس سے امن عطا فرما۔ جب آندھی یا گھٹا اٹھتی دیکھیں تو گھبراہٹ اور خوف محسوس کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خیخیٰ لگاتے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہ کھل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے، اور جب کبھی آندھی یا گھٹا آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے اور دعا کرنے لگتے۔ خوف کی وجہ سے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، اور جب تک پانی نہ برس جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت رہتی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ پانی برسے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرانی اور پریشانی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، آخر میں کیسے بے خوف ہو جاؤں کہ اس بدلی میں عذاب نہ ہوگا، جبکہ قوم عاد پر آندھی کا عذاب آ چکا ہے۔ قوم عاد نے جب اس بدلی کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ بدلی ہم پر پانی برسائے گی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعلھا ریحا ولا تجعلھا ریحا، اللہم اجعلھا رحمتا ولا تجعلھا عذابا، جس کے معنی ہے خدایا تو اس کو خیر کی ہوا بنا دے، شر کی ہوا نہ بنانا، خدا تو اس کو رحمت بنا دے، عذاب نہ بنا۔ اور اگر آندھی کے ساتھ سخت اندھیرا بھی ہو تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھیے۔ ایک اور مسلم ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی اٹھتی دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألوک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، جس کے معنی ہیں خدایا میں تجھ سے اس آندھی کے خیر اور جو اس میں ہے اس کی خیر چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی خیر چاہتا ہوں، اور اس آندھی کے شر سے اور جو اس میں ہے اس کے شر سے، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اور بخاری مسلم کی حدیث ہے،
جب بارش کی زیادتی سے تباہی کا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھیے: اللہم حولینا لا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، جس کے معنی ہیں خدایا ہمارے آس پاس برسے، ہمارے اوپر نہ برسے، خدایا پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں پر اور کھیت اور درخت اگنے کے مقامات پر برسے پانی۔ ایک اور سورہ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 13، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنیں تو بات چیت بند کر کے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دیجئے، جس کے معنی ہیں اور بادلوں کی گرج خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے لرزتے ہوئے پاکی اور برتری بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادلوں کی گرج سنتے تو گفتگو بند کر دیتے اور یہی آیت پڑھنے لگتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گرج کے وقت 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے وہ گرج کی آفت سے عافیت میں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافینا قبل ذلک، جس کے معنی ہیں خدایا ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کر، اپنے عذاب سے ہمیں تباہ نہ کر، اور ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے دامن عافیت میں لے لے، اور جب آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کی بھرپور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آگ لگتی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، تکبیر آگ کو بجھا دیتی ہے۔ ایک اور معجم طبرانی کی حدیث ہے، خوف اور دہشت کے غلبے میں یہ دعا پڑھیے: خدا نے چاہا تو دہشت دور ہوگی اور اطمینان نصیب ہوگا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھ پر دہشت طاری رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو۔ اس نے اس دعا کا ورد کیا، خدا نے اس کے دل سے دہشت دور فرما دی۔ سبحان اللہ الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات والارض بعزتی والجبروت، جس کے معنی ہیں پاک و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی عیبوں سے پاک، اے فرشتوں اور جبرائیل کے پروردگار، تیرا ہی اقتدار اور دبدبہ آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خوف سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اب بات کریں گے خوشی کے آداب کے بارے میں۔ خوشی کے موقع پر خوشی ضرور منائیے۔ خوشی انسان کا ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے۔ دین فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور کچھ مفید حدود و شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دین ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آپ مصنوعی وقار، غیر مطلوب سنجیدگی اور ہر وقت کی مردہ دلی اور افسردگی سے اپنے کردار کی کشش کو ختم کر دیں۔ وہ خوشی کے تمام جائز مواقع پر خوشی منانے کا پورا حق دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ بلند حوصلوں، تازہ ولولوں اور نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم رہیں۔ جائز مواقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا دین کے فہم سے محرومی ہے۔ آپ کو کسی دینی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب ہو،
آپ یا آپ کا کوئی عزیز علم و فضل میں بلند مقام حاصل کر لے، خدا آپ کو مال و دولت یا کسی اور نعمت سے نوازے، آپ کسی لمبے سفر سے بخیریت گھر واپس آئیں، آپ کا کوئی عزیز کسی دور دراز سفر سے آئے، آپ کے یہاں کسی معزز مہمان کی آمد ہو، آپ کے یہاں شادی بیاہ یا بچے کی پیدائش ہو، کسی عزیز کی صحت یا خیریت کی خبر ملے، یا اہل اسلام کے فتح و نصرت کی خوشخبری سنیں، یا کوئی تہوار ہو۔ اس طرح کے تمام مواقع پر خوشی منانا آپ کا فطری حق ہے۔ اسلام نہ صرف خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دین داری قرار دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے ریاض الصالحین سے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی اور مجھے خوشی خبری ملی تو میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا کہ جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرور ہیں۔ تہوار کے موقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کر خوشی منائیے اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اب خدا نے تم کو ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لہٰذا سال کے ان 2 اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا مظاہرہ کیجیے، اور مل جل کر ذرا کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل فطری انداز میں اختیار کیجیے۔ اسی لیے ان دونوں تہواروں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔ عید کے دن صفائی ستھرائی اور نہانے دھونے کا اہتمام کیجیے۔ حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، عمدہ کھانے کھائیے، اور بچوں کو موقع دیجیے کہ وہ جائز قسم کی تفریح اور کھیلوں سے جی بہلائیں اور کھل کر خوشی منائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ لونڈیاں بیٹھی وہ اشعار گا رہی تھیں جو جنگ بعث سے متعلق انصار نے کہے تھے کہ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ گانا بجانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ ایک اور بخاری کی حدیث سے ہے، ایک بار عید کے دن کچھ حبشی بازیگر فوجی کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی آڑ میں لے کر دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بازیگروں کو شاباشی بھی دیتے جاتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے دیکھتے تھک گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب آ جاؤ۔ جنگ بعث اس مشہور جنگ کا نام ہے جو انصار کے 2 قبیلوں اوس و خزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں ہوئی تھی۔ خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایات و آداب کا ضرور لحاظ رکھیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکر ادا کیجیے۔ اس طرح سے خوشی منانے کا حکم دیا ہے اور اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے۔ خوشی کے ہیجان میں کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہ کیجیے جو اسلامی مزاج سے میل نہ کھائے اور اسلامی آداب و ہدایت کے خلاف ہو۔ مسرت کا اظہار ضرور کیجیے لیکن اعتدال کا بہرحال خیال رکھیے۔ مسرت کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھیے کہ فخر و غرور کا اظہار ہونے لگے اور نیاز مندی، بندگی اور عاجزی کے جذبات دبنے لگیں۔
قرآن میں ہے، اور سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، جس کے معنی ہے، اور ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو جو خدا نے تمہیں دی ہیں، خدا اترانے والے اور بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور خوشی میں ایسے سرمست بھی نہ ہو جائیے کہ خدا کی یاد سے غافل ہونے لگیں۔ مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ خوشی دینے والے کو اور زیادہ یاد کرے، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائے، اور اپنے عمل و گفتار سے خدا کے فضل و کرم اور عظمت و جلال کا اور زیادہ اظہار کرے۔ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھ کر اور شب میں تلاوت قرآن اور تراویح کی توفیق پا کر جب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں کہ خدا نے جو حکم دیا تھا، آپ خدا کی دستگیری سے اس کی تعمیل میں کامیاب ہوئے، اور آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصہ ان کو پہنچا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی عبادتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہوئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے، اور خدا کے غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اجتماعی اظہار کر سکیں۔ اور پھر آپ خدا کی اس توفیق پر عید کی صبح کو دوگانہ شکر ادا کر کے اپنی خوشی کا صحیح اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اور بے مثال قربانی کی یادگار منا کر اور قربانی کے جذبات سے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اور پھر آپ کی ہر بستی میں سارے گلی کوچے اور سڑکیں تکبیر و تہلیل اور خدا کی عظمت کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہیں۔ اور پھر آپ خدا کی شریعت کے مطابق جب عید کے ایام میں اچھا کھاتے، اچھا پہنتے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی یہ ساری سرگرمیاں ذکر الہی بن جاتی ہیں۔ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے، اور اسی طرح دوسروں کی خوشی میں خود بھی شرکت کر کے ان کی مسرتوں میں اضافہ کیجیے، اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ جوخ و درجوخ ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے اور اظہار مسرت کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت سے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی آزمائش اور توبہ کا واقعہ سنایا تو خصوصیت کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار مسرت کا ذکر کیا اور فرمایا، میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد اور جذبات مسرت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک اور حدیث ریاض الصالحین کی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبولیت توبہ کی خوشخبری سنائی تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کعب، یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ کسی کی شادی ہو یا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو یا اسی طرح کی کوئی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کیجیے اور مبارکباد دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے، بارک اللہ لک و بارک علیکم و جمع بینکم فی خیر۔ یہ ترمذی کی حدیث بھی ہے جس کے معنی ہے، خدا تمہیں خوشحال رکھے اور تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہ کرے۔ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یوں کہا کرو، خدا تمہیں اپنے
اس عطیے میں خیر و برکت دے، اپنی شکر گزاری کی تمہیں توفیق بخشے، بچے کو جوانی کی بہاریں دکھائے اور اس کو تمہارا فرما بردار اٹھائے۔ جب آپ کا کوئی عزیز یا شناسہ کسی دور دراز سفر سے آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اس کے بخیر و عافیت واپس آنے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر اظہار مسرت کیجیے، اور اگر وہ اپنی بخیر واپسی پر خوشی کی کوئی تقریب منائے تو اس میں شرکت کیجیے، اور جب آپ کسی سفر سے بعافیت وطن پہنچیں اور اس خوشی میں کوئی تقریب منائے تو اس مسرت میں بھی لوگوں کو شریک کریں، البتہ بیجا اسراف اور نمائش سے پرہیز کیجیے، اور کوئی ایسا خرچ ہرگز نہ کیجیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مسلمان مرد اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تنیت الوداع تک پہنچے۔ تنیت الوداع مدینے کے جنوب میں ایک ٹیلہ تھا۔ مدینے والے مہمانوں کو رخصت کرتے وقت یہاں تک پہنچانے آیا کرتے تھے، اس لیے اس ٹیلے کا نام ہی تنیت الوداع یعنی رخصت کا ٹیلہ پڑ گیا۔ اور جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے اور جنوب کی جانب سے شہر میں داخل ہونے لگے تو مسلمان مرد، عورتیں، بچے بچیاں سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کرنے کے لیے نکل آئے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی میں یہ گیت گا رہی تھیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جس کے معنی ہیں: آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جنوبی پہاڑی ثنیات الوداع سے ہم پر شکر واجب ہے اس دعوت و تعلیم کا کہ داعی نے ہمیں خدا کی طرف بلایا۔ اے ہمارے درمیان بھیجے جانے والے رسول، ایسا دین لائے ہیں جس کی اطاعت ہم کریں گے۔ ایک اور ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت فرمائی۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی خوشی منائیے اور اس خوشی میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شریک کیجیے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھے گیت گانے اور ڈف بجانے کی بھی اجازت دی ہے۔ اس سے جذبات مسرت کی تسکین بھی مقصود ہے اور نکاح کا عام اعلان اور شہرت بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتے کی ایک خاتون کا کسی انصاری سے نکاح کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جب اس کو رخصت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی لونڈی کیوں نہیں بھیج دی جو دف بجاتی اور گیت گاتی جاتی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری سے، جب حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور اپنے بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشعار گا رہی تھیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ایک لڑکی نے ایک مصرع گایا جس کے معنی ہیں: ہمارے درمیان ایک ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے۔ آپ نے سنا تو فرمایا، اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھیں۔ ایک اور بخاری کی حدیث ہے، شادی بیاہ کی خوشی میں اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کچھ نہ ہو تو ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلا دو۔
شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو کم از کم مبارکباد کا پیغام ضرور بھیجیے۔ نکاح، شادی اور اسی طرح کے دوسرے خوشی کے موقعوں پر تحفے دینے سے تعلقات میں تازگی اور استواری پیدا ہوتی ہے اور محبت میں گرمی اور اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا ضرور لحاظ رکھیے کہ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے اور نمود و نمائش سے بچتے ہوئے اپنے اخلاص کا احتساب ضرور کرتے رہیے۔ اس طرح سے آداب زندگی کے باب اول میں جو سلیقہ و تہذیب ہے، ہم نے کئی سارے چیزوں کے آداب کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ یہ باب یہاں پر اب ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی آنے والی ویڈیو میں ہم حسن بندگی کے تعلق سے بات چیت کریں گے، جو آداب زندگی کا دوسرا باب ہے۔ اللہ حافظ۔